اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ العظیم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا، خالق، مالک اور رازق بھی ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں، اور خاتم النبیین بھی ہیں، اور وہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بھی ہیں۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے ایک نایاب، مجرب، آزمودہ اور عمدہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ 12 شوال اتوار کے دن اگر جو شخص اس وظیفے کو اس طرح پڑھ لے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، معزز سامعین کرام، پھر وہ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ معزز سامعین کرام، کافی زیادہ لوگ اس بارے میں کنفیوز ہیں کہ حضرت معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کا مطلب کیا ہے؟ معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کا مطلب یہ ہے، آپ کی تمام مصیبتیں، آپ کی تمام پریشانیاں، آپ کی تمام ٹینشنیں، آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈز کے اندر حل ہو جائیں گی۔ بڑی سی بڑی پریشانی ہے، بڑی سی بڑی ٹینشن ہے، اگر آپ آج کے اس وظیفے کو اس طرح سے پڑھ لیں جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، بڑی سی بڑی ٹینشن ہوگی، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں، آپ کے سر سے بوجھ ہلکا ہو جائے، ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ آج کل 100 میں سے 99% لوگ ٹینشن کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں۔ تو معزز سامعین کرام، ٹینشنوں سے چھٹکارے کا یہ نایاب وظیفہ ہے۔ آپ نے وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، کون سے وقت میں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، مکمل ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ویڈیو پہ اینڈ تک جڑے رہنا ہے، آپ نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ویڈیو کو آگے کر کے دیکھ لیتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں وظیفے کو، مگر وہ لوگ اس اہم مسائل کو نہیں سن پاتے، ان اہم مسائل کو سن نہیں پاتے جو اہم مسائل ہم آپ کو بتاتے ہیں ویڈیو وظیفہ بتانے سے پہلے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے ان کو بھی سمجھ لینا ہے۔ شروع کرتے ہیں بلا ٹائم ویسٹ کیے آج کی اس نایاب، مجرب اور آزمودہ وظیفہ کو۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دینا ہے۔ اب آپ نے صدقہ دینا کتنا ہے اور کس کو دینا ہے اور کیسے دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، آپ نے صدقہ غریب، مسکین، عاجز، فقیر اور لاچار کو دینا ہے۔ اب ان کو کیوں دینا ہے؟ معزز سامعین کرام، جب آپ کسی غریب مسلمان بھائی کی مدد کریں گے، جب آپ کسی غریب بھائی کی مدد کریں گے، مسافر بھائی کی مدد کریں گے، تو یقین جانیں وہ بہت خوش ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا وہ اپنے رب سے دعا کرے گا، مولا اس بندے نے میری حاجت دور کی، میری پریشانی دور کی، مولا تو اس کی پریشانی کو دور کر، تو انشاءاللہ بڑی سے بڑی ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اب صدقہ دینا کتنا ہے؟ آپ نے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دینا ہے۔ اگر آپ کی استطاعت 1 روپے 1 آنے کی بھی ہے، آپ وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں۔ اب بعض لوگ شرمائیں گے، وہ کہیں گے بھائی 1 روپے 1 آنا دے دیں۔ جی ہاں، آپ دے سکتے ہیں معزز سامعین کرام، کیونکہ میرے اللہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر، خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر، اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر وہ 1 کھجور کا دانہ بھی دے گا، 1 کھجور کا دانہ، میرا رب اسے بڑھا چڑھا کر احد کے پہاڑ جتنا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ اور جو شخص اگر ریاکاری کی نسبت سے، دکھاوے کی نسبت سے، اس نسبت سے لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں گے،
لوگ مجھے متقی کہیں گے، لوگ مجھے پرہیزگار کہیں گے، تو یقین جانے اس شخص کا وہ صدقہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ ثواب کے بجائے اس کو الٹا عذاب دیا جائے گا۔ کیونکہ میرے اللہ فرماتے ہیں اگر ریاکاری کی نسبت سے اگر آپ احد کے پہاڑوں جتنا اجر و ثواب سونا چاندی بھی اللہ کی راہ میں دے دو تو میں قیامت کے روز اسے دردناک عذاب دوں گا۔ اب کیوں؟ کیونکہ وہ صدقہ اخلاص کے ساتھ صدقہ نہیں تھا، خلوص کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ وہ اس نیت سے تھا کہ لوگ مجھے اللہ کا ولی کہیں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ تھا۔ معزز سامعین کرام، اب آپ نے صدقہ دے دیا، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب درود ابراہیمی پڑھنا کیسے ہے؟ اس طرح پڑھنا ہے جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا۔ آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں اور آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں، اور آپ نے روضہ رسول کی جالیوں کو تھامے ہوا ہے، پکڑے ہوئے ہے، اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آپ کے درود ابراہیمی کو سن رہے ہیں۔ جب آپ اس نسبت سے پڑھیں گے یقین جانیں وہ خود بخود آپ کو ثواب ملے گا، آپ کو درود ابراہیمی قبول ہوگا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، آپ نے پڑھ لینا ہے کتنی بار؟ صرف 3 بار۔ یہ مکمل درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، مگر ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں، آپ نے تلفظ کا خیال رکھنا ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں مگر انہوں نے سیکھا نہیں ہوتا، ان کا وہ قرآن مجید پڑھنا قبول نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں قبول ہوتا؟ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر ایک زبر زیر اور پیش کو غلط پڑھنے سے، الٹا پڑھنے سے لفظ کا سارا معنی و مفہوم بدل جاتا ہے۔ اگر وہ ثواب کی آیت ہے، ثواب ملے گا، الٹا آپ کو پھر عذاب ملے گا، کیونکہ آپ نے سیکھ کے نہیں پڑھا، آپ نے کچھ اور پڑھ دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے سیکھ کے ہماری ویڈیو کو پیچھے کر کے 3 مرتبہ سن لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے حضور اتوار کے دن شوال کے 12 شوال اتوار کے دن یہ وظیفہ اگر آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ عمل آپ کا اس طرح سے مکمل ہو جائے گا، مگر ایک بات آپ کو لازمی عرض کروں معزز سامعین کرام، آپ نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے۔ لائک اس لیے کرنا ہے تاکہ یہ ویڈیو آپ کے پاس سیو رہے۔ جب یہ ویڈیو آپ کے پاس سیو رہے گی تو یقین جانیں جب بھی آپ کو ضرورت پڑے گی آپ پیچھے جا کے اس وظیفے کو سن سکیں گے، دیکھ سکیں گے، اپنے پرائیویٹ کے اندر جا کے کسی بھی وقت بآسانی سے وظیفہ سن سکیں گے۔ ویڈیو کو لائک تو آپ نے لازمی دینا ہے، اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے۔ شیئر اس لیے کرنا ہے کہ آپ کے اس شیئر سے آپ کے کسی مسلمان بھائی کی، آپ کے کسی دوست کی زندگی بدل جائے، تقدیر بدل جائے، اس کا نصیب اور مقدر چمک اٹھے۔ معزز سامعین کرام، آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دوست کا بھلا ہو، تو آپ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور چینل کو تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب چینل کو سبسکرائب کیوں کریں معزز سامعین کرام؟ چینل کو اس لیے سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی ویڈیوز لازمی سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام۔